پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے, ہم ذرا پاکستان سے شروع ہوتے ہیں. اس وقت جناب بڑا شور و غوغا, سڑکیں گرم, اور ایک خاص پارٹی جو ہے, میں تو خیر نام لیتا ہوں عمران خان کی جو پارٹی پی ٹی آئی ہے, اس نے سڑکیں گرم کر کے رکھیں. ہمارے موجودہ چیف آف ڈیفنس کو روکنے کی کوششیں کی گئیں, جنرل عاصم منیر صاحب کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مقدر میں تھا وہ چیف آف آرمی سٹاف بن گئے. اس کے بعد بھی بڑی رکاوٹیں آئیں, ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, اکنامکلی آئی ایم ایف نے ہمیں رگڑا دیا. کیا ہم اسی فیز میں ابھی تک چل رہے ہیں یا اس سے نکل گئے ہیں؟ اور اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا پاکستان کے چارٹ کو, کیونکہ پاکستان کا جب بھی ہم لوگ چارٹ چیک کرتے ہیں تو اس کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں. ایک 1947 کا جب پاکستان آزاد ہوا, پھر اس کے بعد 1947 سے لے کے جتنی میجر چینجز آئیں اور جتنے بڑے ملک میں مارشاء اللہ لگے, ایمرجنسیز لگے, اور جس میں کچھ عدالتی ایمرجنسیز بھی شامل تھے. بالکل اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا چارٹ جو ہے وہ کافی حد تک اب تبدیلی کے موڈ میں ہے, اور یہ چینج پاکستان کے پازیٹیو تبدیلی, اور یہ چینج پاکستان کے چارٹ میں آنا شروع ہوا 1971 کے بعد سے, جب پاکستان ایک جغرافیکل طور کے اوپر ایک نئی 1971 جب دو لخت ہوا, جب ایسٹ اور ویسٹ علیحدہ ہو گئے, تو پاکستان کا جو وجود ہے وہ آپ کے نقشے میں ایک نئے جغرافیکل میپ کے طور پہ ابھرا. تو علم نجوم جب بھی ہم دیکھتے ہیں اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, تو ہم پھر ان دونوں چارٹس کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں. تو 1971 کے بعد کا جو سینیریو ہے, کیونکہ چیزیں اب تبدیلی کی طرف ہے, اور یہ تبدیلی کہیں نہ کہیں پہ مثبت تبدیلی ہے, کیونکہ اگر پاکستان کو شخص ہوتا تو جیسے کہ ہماری ابھی سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں کہ اشخاص جو ہیں, شخص جو ہیں, وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو جاتا, اس کے بعد جو ہے وہ اپنی باقی ماندہ زندگی ایک ریٹائرڈ لائف گزارتا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان ایک ملک ہے, پاکستان کو شخص نہیں ہے, تو اس اعتبار سے پاکستان کے جب 60 سال پورے ہوئے اور 60 کی جو گنتی مکمل کر کے اگلے سالوں میں جب پاکستان انٹر ہوا ہے 61 میں, 62 میں, 63 میں, 65 میں, تو آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ چیزیں کہیں نہ کہیں پہ جو ماضی کی فرسودہ نظام تھے, جو عدالتی نظام تھے, جو بہت زیادہ ایسی حالات تھے جہاں پہ آئے دن کہیں نہ کہیں پہ مارشاء اللہ تھا, کہیں نہ کہیں پہ ایمرجنسیز تھیں, کہیں نہ کہیں پہ چیزیں بہت زیادہ خدا نہ خاصہ دہشت گردی کی طرف چل رہی تھیں, یا غیر یقینی صورتحال کی طرف تھی, وہ تمام تر چیزیں آہستہ آہستہ ریٹائرڈ ہونا شروع ہوئیں. اب پاکستان کے چارٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یار یہ آپ نے کمال بات کی ہے کہ کوئی مصیبت یا کوئی خوشی, اس کی ایک لمٹ ہے, اور اس نے اپنا وقت, اس کا جو مقررہ ہے وہ ختم ہونا ہے. بالکل کمال ہے یار, یہ بات بڑی زبردست ہے. ایک مقررہ معین تک ہے, اور کیونکہ اب 60 سال کی پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پہلی, اور 60 سال کے بعد کی آپ ابھی ہم 78 میں اور ابھی 79 ایئرز میں انٹر ہونے والے ہیں, تو اس کے بعد کی اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو دونوں بڑی مختلف نظر آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان میں گریجولی طور پہ اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اور یہ چینج پاکستان کے چارٹ میں انٹر ہوا ہے نومبر 2024 میں. نومبر 2024 سے پاکستان کے چارٹ میں سیٹرن کی مہادشا شروع ہوئی ہے, یعنی 2024 میں, 2024 نومبر سے. ٹھیک. اور یہ سیٹرن کی مہادشا شروع ہوئی ہے, اور یہ ہے 10 سالہ دور. پاکستان کے چارٹ میں سیٹرن کا جو 10 سالہ دور ہے, اس میں چیزیں گریجولی طور کے اوپر اب ترقی کی طرف, بہتری کی طرف, اپنے اصل کی طرف آنا شروع ہوں گی. اور اس کا آپ ابتدا دیکھیں کہ جب ہمارے پاس 2025 کی شروعات ہوئی ہے, تو جنوری کے مہینے میں پاکستان میں شنگھائی کانفرنس ہوتی ہے جس میں پاکستان کو عزت ملی. اس کے بعد پھر رمضان جیسے ہی ہم لوگ گزارتے ہیں 2025 کا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک عزت دیتا ہے ایکسیپٹنس کے طور کے پر, جو کہ مئی کے مہینے میں ملی. اب وہ ایکسیپٹیبلٹی, وہ آپ کی پوری دنیا میں پذیرائی, ایک بہت امپورٹنٹ ملک بن جانا, پھر اس کے بعد جو پاکستان کا ایک موریل عوام کا تھوڑا سا لو تھا, وہ موریل بہتر ہو جانا. پاکستان کا جو ہمارے ایسے پاکستانی ہیں جو کہ باہر کے ممالک میں ہیں, ان کا موریل اپنے ممالک میں رہتے ہوئے بڑھ جانا. تو ایک ایکسیپٹیبلٹی کے اعتبار سے, عزت کے لحاظ سے, موریل کے لحاظ سے چیزیں کسی نہ کسی طور پہ گریجولی, یعنی ان کا اسٹریچر اپنی جگہ پہ وہاں پہ بلند ہوا ہے. مطلب پاکستان کی عزت گرو کرے گی, تو یعنی مقام ان کو ملا, مقام جو کہ کھویا ہوا مقام تھا. تو پاکستان کو 2025 میں اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے, یہ عزت اب آپ دیکھیں کہ 2026 میں پلس ہوگی. اچھا. اب 2026 میں ایک اور بہت امپورٹنٹ اور بڑی اچھی اور خوشبخت چیز پاکستان کے چارٹ میں ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان کے چارٹ میں
जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे एंटर हो रहा है, और पाकिस्तान का अगर हम 47 का चार्ट देखें तो जुपिटर ने एंटर होना है पाकिस्तान के चार्ट के काफ़ी हद तक उसके चौथे घर में। अच्छा, अगर हम नया चार्ट देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान के एंटर हो रहा है वो थर्ड हाउस में। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ अब आगे जो नज़र आती हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एक तो माशी तौर के पर तरक्की करेगा, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि भाई हमारा ईस्टर्न बॉर्डर और हमारा वेस्टर्न बॉर्डर किसी ना किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा मुतासर है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अफगानिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। अब ये दोनों बॉर्डर्स की जो सूरत हाल है ये आपको रमज़ान के महीने के बाद से, यानी कि मई ऑनवर्ड्स, जब रमज़ान ख़त्म होना है मार्च के महीने में, मई ऑनवर्ड्स जब माह शवाल और माह ज़िकद का चांद तलू होगा तो पाकिस्तान के चार्ट में जुपिटर की एग्जॉल्टेड पोजीशन करीब शुरू हो चुकी होगी। अच्छा, वो 1947 वाला जो आप बता रहे हैं, दोनों चार्ट्स में, ठीक, क्योंकि हम कंपैरेटिवली दोनों चार्ट्स को देखें, इसको भी, दोनों को 71 भी 47, बिल्कुल ठीक। अब दोनों चार्ट्स के एतबार से देखा जाए तो 2 जून को जब जुपिटर ने अपने एग्जॉल्टेड हाउस में एंटर होना है तो यहाँ पे जुपिटर का क़याम पाकिस्तान को ना सिर्फ उसके हमसाया ममालिक के साथ किसी न किसी तौर पे चीज़ों को अमन की तरफ लेके जाएगा, कोई बेहतर सूरत हाल निकल आएगी, और वैसे भी अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की मईशत के एतबार से अब तरक्की का साल है।